سخت کڑے پہرے میں ایک دراز قد شخص کو اس پہاڑی پر پہنچایا گیا جہاں پہلے سے پھانسی گھاٹ تیار کیا گیا تھا۔ پھانسی کی سزا پانے والے نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ آخری وقت میں اپنی دھرتی کے درخت، پھول پودے اور مناظر دیکھنا چاہتا ہے۔ انگریز فوج نے اس شخص کی آخری خواہش پوری کی اور پھانسی دینے کے لیے ایک اونچی پہاڑی کا انتخاب کیا جہاں سے یہ شخص ان مناظر کو اپنی آنکھوں میں سمو کر تختہ دار پر چڑھ گیا۔ اس شخص کا نام چاکر نوتک کلمتی تھا۔ میں ہوں انجینئر حافظ محمد عدنان۔ فلاح کی منی سیریز میں آج ہم بات کریں گے کہ چاکر نوتک کلمتی 19ویں صدی میں کراچی کی پہلی فوجی عدالت سے سزائے موت پانے والا باغی کون تھا۔ چاکر کلمتی کا تعلق صوبہ بلوچستان کے موجودہ علاقے حد سے تھا اور ان کا خاندان درگاہ جے شاہ نورانی کا مجاور تھا۔ چاکر کلمتی کا تعلق کلمتیوں کی رجیرہ شاخ سے تھا۔ یہ کمیونٹی کراچی، ٹھٹھہ، بدین، حیدرآباد، جامشورو، نسبیلا اور حب میں بڑی تعداد میں بستے ہیں۔ انگریز افسران اکثر و بیشتر سیر و تفریح کے لیے مختلف علاقوں میں نکل جاتے تھے اور منگو پیر کے قدرتی چشمے ان کے پسندیدہ ترین مقامات میں سے ایک تھے۔ جس دن ان چشموں کی سیر پر انگریز افسران جاتے، اس دن مقامی افراد پر یہاں آنے کی پابندی ہوتی تھی۔ ان علاقوں کے لوگ زیادہ تر گلہ باندھ تھے اور منگو پیر کے چشموں سے ان کی بھیڑ بکریاں روزانہ کی بنیاد پر پانی پیتی تھی۔ انگریزوں کی جانب سے لگائی جانے والی پابندی سے لوگ متاثر ہوتے تھے اور انہی پابندیوں نے لوگوں میں نفرت کے جذبات کو بھڑکا دیا تھا۔ فروری 1839 کو جب انگریزوں نے کراچی شہر پر قبضہ کیا تو تالپور حکمران اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ان سے مقابلہ کر سکے، کیونکہ انہیں چاروں اطراف سے گھیرا جا چکا تھا۔ لہٰذا انہوں نے معاہدہ کر کے کراچی شہر کو انگریزوں کے حوالے کیا۔ کراچی شہر کے اطراف میں خاص طور پر ملیر، کوہستان اور حب تک کے علاقے قبائلی چراگاہوں پر مشتمل تھے اور قبائل صدیوں سے آزاد حیثیت میں یہاں بس رہے تھے۔ انگریزوں کے آنے سے ان میں احساس پیدا ہوا کہ ان کی آزادی سلب ہو چکی تھی اور وہ اپنی سرزمین کو غیروں کے ہاتھوں جاتے دیکھ کر انتہائی غم و غصے میں تھے، لیکن ان کے پاس جدید اسلحہ اور فوجی طاقت نہ تھی۔ اس لیے انہوں نے چھاپہ مار کارروائیوں کا راستہ اختیار کیا، جس نے کئی ماہ تک انگریز سرکار کے لیے مشکلات پیدا کیے رکھی۔ ایک روز شام کو 5 بجے کیپٹن ہینڈ گھوڑے پر سوار ہو کر سواری کے لیے منگو پیر کی پہاڑیوں کی طرف نکل گئے، جہاں کچھ لٹیروں نے انہیں قتل کر دیا۔ شام کے 7 بج گئے لیکن کیپٹن چھاؤنی واپس نہیں لوٹے۔ فوج کے سپہ سالار کرنل سپیلر نے ان کی تلاش کے لیے سپاہی پہاڑیوں کی طرف روانہ کیے۔ راستے میں سپاہیوں کو کیپٹن ہینڈ کے مقامی سپاہی ملے جو پریشان تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کیپٹن نے انہیں ایک جگہ کھڑے ہو کر انتظار کرنے کو کہا اور خود اپنی اہلیہ کے ہمراہ آگے نکل گئے، اور جب بہت دیر تک کیپٹن کی واپسی نہ ہوئی تو وہ مقامی سپاہی کیمپ کی جانب واپس آ گئے۔ سب نے مل کر کیپٹن ہینڈ کی تلاش شروع کی۔ لالٹین کی روشنی میں 9:30 بجے یہ سپاہی واپس چھاؤنی میں پہنچے۔ کیپٹن ہینڈ کی لاش ایک گھوڑے پر دیکھ کر کرنل سپیلر اور نومل پریشان ہو گئے۔ سپاہیوں نے بتایا کہ کیپٹن کی لاش ایک گڑھے میں موجود تھی اور انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ ان کے گھوڑے اور اہلیہ کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اسی رات 10 بجے چھاؤنی میں اہم میٹنگ بلائی گئی۔ تمام انگریز انتظامیہ میں پریشانی اور خوف کی لہر دوڑ چکی تھی۔ تمام سپاہیوں، خواتین اور افسران کے بغیر اجازت باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی گئی اور شہر کے راستوں کی ناکہ بندی کی گئی۔ رات کو 10 بجے کرنل سپیلر نے سیڈ نومل کو بلوایا اور وہ چند سپاہیوں کے ہمراہ ان کے پاس پہنچے۔ کرنل سپیلر نے کیپٹن کے بارے میں ایک خبر سے آگاہ کیا۔ سیڈ نومل نے سپاہیوں کو حکم دیا
کہ کھوجی لے کر جاؤ اور پیروں کے نشانات سے قاتل کا پتہ لگاؤ۔ وہ 3-4 گھنٹوں کے بعد لوٹ آئے اور بتایا کہ بزدلی کا یہ کام شاہ بلاول کے خلیفہ چاکر نے چھٹا اور بدیجہ قوم کے 50 لوگوں کی مدد سے کیا ہے۔ سیٹھ نے شہر جا کر چھٹا اور بدیجہ قوم کے لوگوں کا پتہ چلایا اور بالآخر 8 افراد کو ڈھونڈ کر سخت پہرے میں انگریزوں کی چھاؤنی کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے کرنل سپیلر کے سامنے اقرار کیا کہ وہ شاہ بلاول کے خلیفہ چاکر کے مرید ہیں اور یہ قتل چاکر نے کرایا ہے اور وہ اس وقت ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے یہ کام کیپٹن ہینڈ کے کوٹ پر موجود چمکتے تمغوں کی لالچ میں کیا ہے۔ کیپٹن ہینڈ کی لاش پہنچنے کے بعد کرنل سپیلر نے اپنے نائب لیفٹیننٹ لیکی، جو اس وقت حیدرآباد سندھ کا اس وقت کا دارالحکومت تھا، کے سفارت خانے میں نائب تھے، ان کو لکھا کہ تالپور حکمرانوں سے خلیفہ چاکر کی کراچی حوالگی کے لیے کہا جائے۔ لیفٹیننٹ لیکی نے میر نور محمد پر دباؤ ڈالا، جس نے خدمت گار کو شاہ نورانی بھیجا کہ خلیفہ چاکر کو قابو کر کے کراچی چھاؤنی بھیجا جائے۔ حیدرآباد کے میر، تالپور حکمران، لسبیلا کے جام اور کلات کے خان انگریزوں کی طاقت اور اثر و رسوخ سے خوف زدہ تھے، کیونکہ انگریزوں نے میروں کے ذریعے لسبیلا کے جام اور کلات کے خان کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ اگر چاکر خان کو انگریزوں کے حوالے نہیں کیا گیا تو کلات اور لسبیلا پر حملہ کیا جائے گا۔ اس وقت کے کلمتیوں کے سردار ملک ابراہیم، جوکھیوں کے سردار جام مہر علی اور برفتو کے سردار ملک احمد خان سے بھی اس سلسلے میں رابطہ کیا گیا۔ فوجی چھاؤنی کھارا دار اور میٹھا در کے درمیان تھی۔ انگریز خچروں پر سوار ہوتے تھے، چاکر کلمتی بھی خچر پر سوار تھے اور اسی پر ہی کیپٹن کی اہلیہ کو بٹھا کر فرار ہوئے۔ راستے میں انہیں بھوک اور پیاس لگی۔ وہ ایک کنویں پر رکے جہاں پہلے سے ایک مقامی شخص موجود تھا، جس نے پانی پلایا اور کھانا دیا۔ اس کو چاکر نے پوری بات بتائی۔ جب وہ روانہ ہونے لگے تو اس شخص نے سوال کیا کہ اب کہاں جا رہے ہو؟ چاکر نے اسے نہیں بتایا اور کہا کہ کسی کو ان کے بارے میں نہ بتائے۔ چاکر جام آف لسبیلا کو بتائے بغیر خان آف کلات کے پاس پہنچے اور انہیں تفصیلات سے آگاہ کیا اور کیپٹن ہینڈ کی اہلیہ کو بطور امانت ان کے حوالے کیا اور خود حب کی طرف لوٹ گئے۔ کلمتیوں کے سردار ملک ابراہیم کلمتی نے خان آف کلات سے رابطہ کیا اور بتایا کہ انگریزوں نے وعدہ کیا ہے کہ اگر چاکر خان گرفتاری پیش کریں تو وہ انہیں نہیں ماریں گے، جس کے بعد خان آف کلات کے درمیان میں پڑنے پر چاکر نے کیپٹن ہینڈ کی اہلیہ کو باعزت طریقے سے کراچی بھیجنے پر رضامندی ظاہر کی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جب تک انگریز کراچی خالی نہیں کریں گے وہ اور ان کے ساتھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور حملے جاری رہیں گے۔ نومل نے شاہ نورانی کے علاقے کے رہائشی چھٹا قبیلے کے سردار صاحب خان کو کراچی طلب کیا۔ ان کو میر چاکر خان کے خلاف مدد کے لیے کہا۔ کراچی کے آس پاس جاگیر دینے پر صاحب خان نے نومل کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ دوسری جانب خان آف کلات نے بھی اپنے جاسوس چاکر کے پیچھے لگا دیے اور اس طرح چاکر اپنوں اور غیروں کے جال میں پھنس گئے۔ چاکر اور ان کے ساتھیوں کا ٹھکانہ کراچی کے کاٹھوڑ کے علاقے میں گوریان پہاڑ میں بنی ہوئی غار تھی، جہاں ان کا گھیراؤ کیا گیا۔ چاکر نے اپنے ساتھیوں کو وہاں سے نکلنے کا کہا اور خود مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، تاہم خان آف کلات اور دیگر سردار مذاکرات کے لیے کود پڑے اور اس طرح مذاکرات کا جھانسا دے کر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھاؤنی لایا گیا۔ چاکر کو کراچی میں انگریزوں کی چھاؤنی میں پیش کر کے فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا۔ ان پر الزام ثابت ہوا اور فیصلہ کیا گیا کہ ان کو اسی مقام پر پھانسی دی جائے جہاں کیپٹن ہینڈ کو قتل کیا گیا تھا۔ فوجی عدالت کرنل سپیلر، میجر ڈونو بائی اور مجھ پر مشتمل تھی۔ اس وقت کراچی پر میروں کی عمل داری تھی
اور ان کا اپنا عدالتی نظام تھا، لیکن پھر بھی چاکر خان کو تالپور حکمرانوں کی عدالت میں پیش کرنے کے بجائے ایک فوجی عدالت قائم کر کے مقدمہ چلایا گیا۔ یہ سندھ میں قائم ہونے والی پہلی فوجی عدالت تھی۔ چاکر سے بار بار ان کے شریک ملزمان کا پوچھا گیا، مگر انہوں نے کہا کہ یہ کام انہوں نے اکیلے کیا ہے۔ جنرل ہینڈ کی اہلیہ کا بیان بھی لیا گیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ کچھ عرصہ چاکر خان اور کچھ وقت خان آف قلات کے پناہ میں رہی، مگر اس دوران چاکر خان نے کبھی میلی آنکھ سے انہیں نہیں دیکھا۔ مقامی سرداروں نے خان آف قلات اور تالپور حکمرانوں پر دباؤ ڈالا کہ چاکر کو رہا کیا جائے، لیکن انگریز سرکار سے یہ جواب ملا کہ میر چاکر خود پیش نہیں ہوئے، بلکہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، لہٰذا انہیں رہا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر انہیں رہا کیا گیا تو دیگر مزاحمت کاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ چاکر سے ان کی آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی اونچی جگہ پر پھانسی دی جائے اور زندان سے لے کر پھانسی گھاٹ تک آنکھوں پر پٹی نہ باندھی جائے، تاکہ میں آخری سانس تک اپنی سرزمین کے درختوں اور مناظر کا نظارہ کر سکوں۔ اس طرح نیشنل اسٹیڈیم کے قریب ڈالمیا میں موجود پہاڑی پر انہیں پھانسی دی گئی اور پھانسی سے قبل کراچی آنے والے راستوں کو بند کیا گیا تھا۔ چاکر خان کی میت پہلے منگھو پیر لی جائی گئی اور پھر وہاں سے شاہ نورانی لے جا کر دفن کر دی گئی۔ مقامی لوگوں نے پھانسی کی یاد میں پہاڑی پر ایک تختہ گاڑ کر اس پر جھنڈا لگایا گیا اور اسے زیارت کی حیثیت حاصل ہو گئی اور اس پہاڑ کا نام چاکر پاہو رکھ دیا گیا۔